سفر المظفر کی 28ویں تاریخ ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے امام الحسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج اتفاق سے 28 تاریخ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا جہاں دوسری شخصیات پر ہم تاریخ کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی مختصراً گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید میں جن کی محبت کا مطالبہ کیا گیا وہ ذات اہل بیت کی ذات ہے، اور جن کی پاکیزگی کو قرآن نے بیان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رجس کو دور کر کے پاکیزگی کی جو خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت کی ہے۔ الغرض اہل بیت اطہار کے تعلق سے گویا کہ قرآن نے ان کی عظمت اور ان کی رفعت، ان کی محبت اور ان کی طہارت کو بیان کیا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، تو یقیناً نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کی عظمتوں کو ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم کما حقہ اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور جو عظمتیں فضیلتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس بات کو نہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بہتر نانا نانی کوئی ہے تو کون ہے؟ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر وہی جو ہے کوسچن آپ نے کیا، اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس بات سے خبردار نہ کروں کہ نواسوں کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں اس بات سے خبردار نہ کروں کہ چچاؤں کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تمہیں میں اس بات کی خبر نہ دوں کہ خالاؤں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو ان سارے سوالات کو کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کہ سب سے بہتر نانا نانی کائنات میں کوئی ہے تو رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سرکار نے فرمایا، سنو سب سے بہترین اگر والدین ہیں کائنات میں تو وہ علی و فاطمہ کی ذات ہے۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کائنات میں اگر کوئی نواسے ہیں تو وہ حسن و حسین کی ذات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر چچا کوئی ہے تو جعفر بن عبد المطلب۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالاؤں میں سب سے بہتر وہ جو ہے حضرت زینب ام کلثوم۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو آپ سوچیں، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، اگر بات کوئی سمجھانی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ سب سے بہترین نانا تو رسول اللہ خدیجہ ہیں، سب سے بہترین نواسے جو ہے وہ حسن و حسین ہیں، چاچا فلاں ہیں اور خالائیں فلاں ہیں، والدین فلاں ہیں، اس طریقے سے گفتگو ہو سکتی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو سمجھانا چاہا الا اخبرکم، گویا کہ سوالی انداز میں، کیا میں اس بات کی طرف خبر نہ دوں؟ آپ سے میں یہ کہوں کیا میں آپ کو یہ چیز نہ بتاؤں؟ یا یہ کہ سوالی انداز میں کوئی چیز پوچھوں تو ہوتا کیا ہے، لوگوں کا کنسنٹریشن اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جواب کی طرف وہ رخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جواب کی طرف وہ رغبت کرتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی، اپنے نواسوں کی عظمت کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہ رہے تھے، اس لیے سادے سے انداز میں نہیں بلکہ سوال کر کے الا اخبرکم کر کے الگ الگ کر کے ایک ایک کو بتا دیا۔ کائنات میں سب سے بہترین اگر کسی کے نانا نانی ہے تو وہ جو ہے رسول اللہ ہیں۔ حسنین کریمین سب سے بہترین نواسے ہیں، اگر ان کی سب سے کائنات میں سب سے بہترین خالہ ہیں تو کسی اور کے نہیں، وہ حسنین کریمین کے خالہ ہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین کس کے ماں باپ ہیں تو حسنین کریمین کے سب سے بہترین ماں باپ ہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین اگر چچائیں ہیں تو کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کریمین کی چچا ہیں۔ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو اس سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام دائلمی نے مسند الفردوس میں اس کو نقل فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا شجرۃ وفاطمۃ فرعها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرها ومحبهم من امتی ورقها۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے ایک درخت، ایک شجر کی سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرعها، اس کی جو شاخیں ہیں وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلِقَاهُ عَلِي، یعنی اس کی جو ہے شگوفیں جو ہیں، جو کھلی اس سے کھلتی ہے اس درخت سے، وہ کوئی اور نہیں، وہ علی کی ذات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحسنین ثمرها، اور جو ہے اس کے پھل فروٹس جو ہے کوئی اور نہیں، حسن و حسین ہے۔ پھر فرماتے ہیں سب سے بہترین خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو فرمایا، جہاں اپنے تعلق سے، اپنے بیٹی کے تعلق سے، نواسوں کے تعلق سے اس حدیث میں فرمایا، وہیں ان کے چاہنے والوں کو بھی یہ خوشخبری عطا فرمائی، وَمُحِبُّهُمْ مِنْ أُمَّتِي وَرَقُهَا، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی حیثیت اسی درخت کے پتوں کی سی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں یہ بھی فرمایا وَمُحِبُّهُمْ وَرَقُهَا، کہ جو ہے ان کے چاہنے والے جو ہے اسی درخت کے پتوں کی طرح ہے، جہاں وہ سب جنت میں جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ حقیقی طور پر جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے، امام حسن کے چاہنے والے، وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اہل بیت کو چاہنے کا حکم دیا، امام حسن سے محبت کا حکم فرمایا، وہیں اس کے صلے کا بھی حکم فرمایا۔ کہیں یہ بات فرمائی
جو ان دونوں کو چاہے گویا کہ اس نے مجھے چاہا۔ مفہوم حدیث ہے، ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی فرمایا کہ جو انہیں چاہے، علی و فاطمہ کو چاہے، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم امام حسین کا چرچا تو کرتے ہیں، اس لیے کہ کربلا میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ فضل کے اعتبار سے بھی امام حسین سے زیادہ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ آپ امام حسین سے بڑے بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں امام حسین سے زیادہ رہے، اس لحاظ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ امام حسین سے زیادہ ہے۔ اور جہاں امام حسین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، امام حسن سے بھی اسی طریقے سے محبت کی۔ نماز جیسے اہم ترین عبادت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سب پیچھے سرکار کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب سرکار سجدے میں گئے، سجدے کو آپ نے طول دیا کہ صحابہ سوچنے لگے کہیں وحی تو نازل نہیں ہوئی، سرکار کو کوئی خدشہ تو نہیں ہوا۔ آخر کار بہت دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، نماز کو آپ نے کمپلیٹ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی نازل ہوئی؟ کیا نماز میں کوئی خدشہ آپ کو لاحق ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کوئی خدشہ ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، بلکہ ان ابنی ارتحلی، کہ میں سجدے میں گیا، میرا یہ نواسا حسن آیا اور میرے پشت مبارک پر سوار ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گردن پر بیٹھ گیا۔ تو اب صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے، تو آپ نے حسن کو ہٹایا کیوں نہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ، میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں کیا کہ حسن کو ہٹانے میں جلدی کروں اور حسن مجھ پر دل بھر کے سواری نہ کر سکے۔ یعنی اتنا خیال فرمایا جتنی وہ میرے گردن پر پشت پر سوار ہو کر سواری کرنا چاہتا ہے، اتنی دیر تک وہ سوار رہے، یہاں تک کہ امام حسن خود ہٹے، تب جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے ہٹایا۔ تو آپ سوچیں سجدہ وہ عبادت ہے، بندہ اگر رب سے کہیں سب سے زیادہ اگر قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ قربان جائیں امام حسن کی ذات پر، سجدہ جیسی عبادت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی رعایت کی۔ اب سوچیں امام حسن کی عظمت کو آپ جانیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، ان لکل نبی اعطا سبعۃ نجبا اور نقبا، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 نجبا اور نقبا عطا کیے، وَأُوتِيتُ أَنَا 14، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے 14 نجبا عطا کیے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا قلنا ما ہم، تو 14 تو آپ تذکرہ کر رہے ہیں حضرت علی، وہ 14 ہیں کون؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے تو وانا، پھر فرماتے ہیں وہ ابنایا، میرے 2 بچے، پھر فرماتے ہیں وہ جعفر و حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب، عمیر، بلال، سلمان اور مقداد، حذیفہ، عمار، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اب آپ سوچیں گے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں کیا خصوصیت آ گئی؟ سرکار نے فرما دیا کہ 14 نقبا اور نجبا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، جبکہ پہلے پیغمبر کو 7 عطا کیے جاتے تھے۔ تو یہ نجبا کون سی ذات، کون سی شخصیت ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجبا کہا؟ وہ بھی 14 نجبا سرکار فرماتے ہیں مجھے عطا کیے۔ تو امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں
کہ سرکار کو تو 14 عطا کیے، اس کے بعد ہر زمانے میں کم سے کم جو ہے 8 نجبہ سرکار کی امت میں رہے ہیں اور یہ قیامت تک کے رہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں نجبہ کون ہے، پہچانے کیسے؟ تو امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھ کر آپ آسانی سے پہچان نہیں سکتے، جب وہ بولیں گے ایسا نور نکلے گا ان کے بولنے سے کہ آدمی کے دل میں اتر جائے، سمجھو کہ یہ نجبہ میں سے ہے۔ ایک علامت بیان فرمائے، اس کے بھی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پہچان کی صورت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ظاہر نہیں ہوں گے، ان کے پہچان کی صورت یہی ہے جو مقام و مرتبے میں نجبہ سے بڑھ کر ہو وہی نجبہ کو پہچان سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نجبہ کو عام لوگ پہچان نہیں سکتے، ان کا مقام وہ مقام ہے جو ان سے بڑھ کر ہو تو وہی جو ہے ان کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ میرے نجبہ ہیں۔ تو نجبہ میں صدیق اکبر کو بھی گنایا، علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی گنایا، حضرت عمر کو بھی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی گنایا، ان سب کو گنایا۔ آپ سوچیں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 40، یعنی ان سارے صحابہ کی جو ہے عمر تقریباً 40 سے اوپر تھی، کسی کی 50 ہو سکتا ہے، کسی کی 45، کسی کی 40، لیکن قربان جائیں امام حسن و حسین پر جب سرکار نے فرمایا مجھے 14 نجبہ عطا کیے، اس وقت 2 سے 4 سال کی عمر امام حسن و حسین کی تھی۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جہاں نجبہ کی حالت یہ ہے ان سے بڑھ کر جو مقام ہو سکتا ہے وہی نجیب کو جو ہے پہچان سکتا ہے، وہی نقیب کو جو ہے پہچان سکتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و اعلیٰ مقام ان کا ہے۔ اب سارے صحابہ جہاں بڑھاپے میں یہ مقام عطا ہو رہا ہے وہی 2 سے 4 سال کی عمر میں حسن و حسین کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں بچپن سے ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجبہ کے مقام پر فائز ہے۔ تو وہ نجیب جن کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے عام آدمی پہچان نہیں سکتا، عام ولی بھی پہچان نہیں سکتا، جب تک کہ مرتبے میں اس سے بڑا کوئی نہ ہو اس وقت تک اس نجیب کو پہچان نہیں سکتا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجبہ میں شمار فرمایا چھوٹی سی عمر میں۔ اب جب منزلیں طے کرتے گئے، سردار بن گئے، تو ان کی عظمت اور کیفیت کا عالم کیا ہوگا آپ خود سوچیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے انہیں نوازا آپ دیکھیں۔ ایک اور روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام دائلمی نے اس کو نقل فرمایا، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین کو لے کر آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں سے میرے ان 2 بچوں کو بھی کچھ عطا کیجیے، کچھ دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مال کا انتظار نہیں فرمایا، یا اپنے پاس کچھ تھا اس کو دینے کا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، وراثت مانگتی ہو، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، یقیناً تمہارے مانگنے سے دے دیتا ہوں۔ وہ دنیا کی عام سی دولت نہیں بلکہ میں کیا دے رہا ہوں، وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ لَهُ حَيْبَتِي وَسُودَتِي، کہ میں حسن کو جو دے رہا ہوں میری حیبت، ایک حدیث میں ہے حلم، بردباری، برداشت کی قوت میرے اندر ہے، یہ صفت میں حسن کو عطا کر رہا ہوں، اور دوسری جو میری سرداری کی صفت ہے یہ میں حسن کو عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّ لَهُ جُرْعَتِي وَجُودِي، ایک حدیث میں سخاوت کا بھی ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہی بات حسین کی تو میری جو جرأت ہے یہ صفت میں حسین کو عطا کرتا ہوں، اور جو میری جو ہے صفت میں سے سخاوت جو ہے جود ایک صفت ہے یہ میں جو ہے حسین کو عطا کرتا ہوں۔ جہاں تک کہ جرأت کا معاملہ امام حسین کا ہے، آپ کربلا کی بیان میں سنتے آتے ہیں کہ گردن تو کٹا دیا لیکن اپنے ہاتھ کو نہیں دیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ میرے حلم، بردباری، قوت برداشت کو اور ہیبت کو میں نے جو حسن کو دیا، یقیناً سرداری کو جو دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ دیکھیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ اس کو آپ ملاحظہ کریں تو یقیناً سرکار کی وہ صفت واضح طور پر جو ہے امام حسن میں نظر آئی۔ برداشت کی قوت اس حد تک
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں خاص لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اٹھ کر حمام کی طرف گئے. تھوڑی دیر میں واپس آئے اور فرمانے لگے کہ مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس بار کا زہر ایسا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قے ہوئی اور اس میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پایا، یعنی اس قدر نقصان دہ. تو جب اس بات کو سنا آپ لیٹ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا اے بھائی جان بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن نے پوچھا اگر میں بتا دوں تو کرو گے کیا؟ امام حسین نے عرض کیا کہ اگر بتا دے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، قتل کر دوں گا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے زہر دیا، اس نے مجھے شہید کیا، کہ اگر میں کہتا ہوں تو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا. اور اگر میں کہہ دوں کہ فلاں نے مجھے جو ہے زہر دیا، اگر وہ نہ ہو اور تم نے قتل کر دیا تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ کو پتا تھا کہ فلاں نے آپ کو زہر دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا. تو یہ جو ہے ایک برداشت کی قوت ہے، اسی کو حلم کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں، کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے صبر کر جانا اور برداشت کر جانا. اس کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ساری رشتہ داریاں جو ہے ختم ہوتی نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بردباری نہیں ہے، ہمارے اندر حلم نہیں ہے، اور صرف جو ہے شک کی بنیاد پر جو ہے کہ فلاں نے کہا ہوگا، فلاں نے نقصان پہنچایا ہوگا اور فلاں نے یہ کیا ہوگا، یہ کہہ کے جو ہے شک کر کے ہم جو ہے ایک بھائی سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ساری رشتہ داریاں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ بردباری اور یہ حلم جو ہے اس سے ہم محروم رہ گئے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اگر آپ سبق لینا چاہیں تو اس بردباری اور اس علم کو لے لیں آپ، کہ سرداری بھی تھی، سب کچھ تھا، کہہ دیتے تو یقیناً جو ہے وہ شخص قتل کر دیا جاتا. لیکن آپ کے اندر جو بردباری سرکار کی صفت تھی، معاف کرنے کی، یہ صفت کو آپ نے ظاہر فرما دیا. اور اس طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے جو ہے خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ امام حسن لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اترے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور پھر جو ہے ممبر پر بیٹھے، ایک طرف امام حسن کو بیٹھایا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ينظر الیہ مرتن وینظر الناس مرتن وینظر الی الناس مرتن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے عموماً لوگوں کی طرف توجہ ہوتی، لیکن امام حسن کو جب اپنے بغل میں بٹھایا تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ينظر الیہ مرتن، کبھی جو ہے امام حسن کی طرف توجہ کرتے اور کبھی جو ہے لوگوں کی طرف توجہ کرتے. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ سردار بیٹا وہ بیٹا ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان یہ بیٹا صلح کرائے گا. اور پھر دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن کریمین کے تعلق سے حضرت علی سے فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، اور فرماتے ہیں جو تم سے صلح کرے میری اس سے صلح ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بتا دیا اے حسن جو تم سے صلح کرے ہماری اس سے صلح ہے، جو تم سے جنگ کرے ہماری اس سے جنگ ہے. گویا کہ سردار ہیں
سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنی اس سلطنت کو آپ نے قربان کر دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کر دی، اور بہت بڑی جنگ سے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ صلح کروا دے گا، جنگ سے بچایا، لاکھوں کو ہزاروں کو خون خرابہ سے بچایا، اور آپ اپنی خلافت سے سبکدوش ہوئے اور دونوں گروہ کے درمیان آپ نے صلح کروایا۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حسن اور اہل بیت کے تعلق سے تم جس سے صلح کرے ہم اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور تم جس سے جنگ کرو ہماری اس سے جنگ ہے۔ تو موجودہ زمانے میں سمجھنے کی بات ہے کہ جنگ کرنے کے لیے معیار جو ہے اور صلح کرنے کے لیے معیار جو ہے حسنین اور حسین کی ذات ہے، کہ حسن نے جس کے ساتھ صلح کیے تو سمجھنا چاہیے اہل سنت والجماعت کو ہماری بھی اس کے ساتھ صلح ہے، اور جس نے حسین کے ساتھ جنگ کیا ہماری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر اسی فارمولے کو لے کر چلی جائے سارا اختلاف ختم ہو جائے گا، یزیدیت بھی پنپ نہیں پائے گی، اور جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو معیار امام حسن و حسین کو بنائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنائیں، جس سے ان لوگوں نے صلح کی اس سے صلح کریں، اور جس نے جنگ کی یقیناً سرکار کی جب ان سے جنگ ہے امتی کی بھی یقیناً ان سے جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ تو یہ امام حسن کی ذات ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے خوشخبری دی تھی، آپ نے لاکھوں لوگ ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا لوگوں نے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ امام حسن کی جو فوج آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ فوج جو ہے کسی کو بھی کچل کر رکھ دے گی، اتنی بڑی فوج ہے۔ طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس سے صرف امت کی اصلاح کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے، خون خرابہ سے بچانے کے لیے آپ نے خلافت سے دستبردار دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر انہیں عطا کیا، نجیب نجبا میں سے تھی، لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مکی وہ فرماتے ہیں مرقات میں، شرح مشکات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلہ یہ عطا کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو جو ہے قطبیت کبریٰ کے منزل پر فائز فرما دی۔ قطب کون ہوتا ہے؟ میں اگر آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا دوں آسان طریقے سے، کہ ایک ایریا ہے، جیسے بنگلور پورا ایک ایریا ہے، یا کرناٹک آپ سمجھیے، یا بنگلور کے جتنے اولیاء اکرام ہیں ان کا ایک قطب ہوگا، یعنی اتنے اولیاء اکرام کا ایک سردار ہوگا۔ آپ مارہرہ شریف جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ساتھ ایک ہی مزار میں ایک ہی گنبد کے نیچے 7 قطب ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو کئی قطب ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے اولیاء اکرام کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیے قطب۔ لیکن قطبیت کبریٰ کے منزل مطلب یہ ہے کہ وہ ایک علاقے کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے اولیاء اکرام ہیں ان کا سردار ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرداری کو آپ نے خلافت کو دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قطب عام نہیں بلکہ قطبیت کبریٰ کے منزل پر آپ کو جو ہے فائز فرما دیا، اور جتنے قطبیت کبریٰ پر قیامت تک کے فائز ہوں گے وہ آپ ہی کی نسل سے ہوں گے۔ یعنی امام حسین کی نسل سے قطب تو آئیں گے، لیکن قطبیت کبریٰ کے منزل پر جو فائز ہوں گے وہ امام حسن کے اولاد سے ہوں گے، یہ اللہ نے صلہ عطا کیا۔ اور جو ہے قطب کبریٰ کے امام جو ہے سب سے قطب اکبر جو ہے یہ امام حسن ہے، اور قطب اوسط جنہیں کہا جاتا ہے وہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آخری جو قطبیت کبریٰ کے منصب پر جو فائز ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ غوث پاک بھی جو ہے آپ ہی کی نسل سے ہے، اور جو ہے آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔